بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ بہت بڑی وکٹ گر گئی ہے، حکومت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کپتان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور یہ کون ہیں، کون صاحب ہیں جناب، یہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں نا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ان ہاؤس چینج پہ تو خیر ڈیفینیٹلی بات کریں گے ہی کریں گے۔ ایم کا وفد خیر سے پنجاب پہنچ گیا، لاہور پہنچ گیا۔ کل سنا ہے جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات بھی طے ہے، اس سے ریلیٹ کر کے ہم کریں گے بات، اور اسی کے ساتھ بتائیں گے زلفی بخاری صاحب نے کچھ اور بڑے انکشافات کیے، یہ کیا چکر ہے، یہ اس پہ بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک اور بھی امیدوار جو سٹی میئر کا امیدوار وہ بھی نااہل ہوا، ان کا تعلق بنوں سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضابطۂ اخلاق کی، جو رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی، جس صوبائی منسٹر نے، شاہ محمد صاحب ان کا نام ہے، وہ بھی نااہل ہو گئے۔ تو وہ صوبائی منسٹر تھے بھائی، وہ بھی نااہل ہو گئے۔ اور اب بہت ساری چیزیں، میں نے کہا نا کہ یہ ٹائم بونس ہے حکومت کے لیے، کپتان صاحب کے لیے یہ ٹائم بونس ہے۔ یہ حالات بڑے خراب ہیں ان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے۔ باقی لوگ جس طریقے سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے بڑا دھڑا بن چکا ہے، اور وہ کسی سے کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ اب وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، پتہ ہے یہ کون کہتا ہے، وہی جو رپورٹ دیتے ہیں خان صاحب کو روز کے حساب سے، انہوں نے بتایا ہوا ہے کون کہاں ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اب تو منسٹرز بھی بہت سارے ہیں جناب جو کہ ادھر ادھر بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بڑے مطلب وہ پارٹی کے ٹکٹ لینے کی یقین دہانیوں پر بڑی منتیں شنتیں کر رہے ہیں۔ وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، میں پھر شیئر کروں گا۔ تو اب جو ہے نا، آج کیا ہوا جناب، آج یہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے خلاف مسلسل رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جو کہ وزیر امور کشمیر ہیں، اور وہ مسلسل رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب ان کو ضلع بدر بھی کیا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان بدر کر دیا ان کو، ٹھیک ہے نا، ڈیرہ اسماعیل خان سے نکل جانے کا حکم، اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے نکل گئے تھے، اور ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج وہ فیصلہ سنایا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب ان کے بھائی، اب خان صاحب تو کہتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں نا، تقریریں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ موروثی فلاں سیاست کر رہا ہے، تو باپ کے بعد بیٹا، تو بیٹے کے ساتھ بیٹی، تو یہ ہے، تو بڑی مطلب طنز کرتے ہیں نا۔ ان کے اپنے ہاں دیکھیں تو کسی کا بھائی لڑ رہا ہے، کسی کا بیٹا لڑ رہا ہے، کسی کا داماد لڑ رہا ہے، کسی کی بہو لڑ رہی ہے، تو یہ سارا یہ پورا ایک فیملی ٹری بنتا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کا بھائی عمر امین گنڈاپور، وہ بھی جناب سٹی میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی سے وہ لڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مولانا صاحب کا بھی بندہ لڑ رہا ہے۔ تو اب عمر امین گنڈاپور، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اتنی خلاف ورزی کی، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں نا، میں نے مختلف ٹویٹس بھی کیے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، علی امین گنڈاپور صاحب منسٹر ہو کے وہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ میں تو 2 ارب روپے ادھر لگاؤں گا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ رشوت دے رہے ہیں ان کو، تو جی ہاں، وہ خود اپنی تقریروں میں فرما رہے تھے کہ میں تو اس کو رشوت سمجھے یا کچھ بھی سمجھے، میرے پاس ہے، میں تو عوام پہ لگاؤں گا 2 ارب روپے۔ آپ کو اسی ٹائم پہ لگانا یاد آیا 2 ارب روپے کہ جب آپ کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا، باقی آپ نے کیا پیرس بنا دیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کو، باقی آپ نے کیا کر دیا ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ یہ کوئی کم بے عزتی ہے کہ آپ ایک فیڈرل منسٹر ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو آرڈر کرے کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ ضلع بدر ہو جائیں۔ یعنی کہ جیسے اللہ معاف کرے کو کسی مفرور ڈاکو کو اس طریقے سے، اور وہ ایسے لوگوں کو کیا کرتے تھے نا ضلع بدر، اور اس طریقے سے ضلع بدر اور شہر بدر اور علاقہ بدر اور ملک بدر، یہ آپ کو ضلع بدر کر دیا گیا۔ یہ کم بے عزتی ہے کیا کہ آپ نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ آپ نے وہ جو خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کشتی بھی ڈوب جائے
تو وہ کشتی کوئی وزیر اعظم تو نہیں چلا رہا تھا، لیکن وہ کشتی ڈوبی تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہاں پر وزیر ضلع بدر ہو گیا ہے اور وہ رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور اس وزیر پر 50,000 روپے جرمانہ بھی ہو گیا ہے۔ اب اس وزیر کا جو بھائی جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب اپیل کا حق نو ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن اپیل کے حق تک اور بحال ہونے تک اب معاملات بہت نکل چکے ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق جو لوگ تھے، کچھ نے کہاں الائنمنٹ کر دی، کچھ نے کہاں الائنمنٹ کر دی، کوئی فیصل صاحب کے ساتھ چلا گیا، کوئی مولانا صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ اب لوگوں نے، ان کے ووٹرز نے اپنا اپنا نیا ٹھکانہ تلاش کر لیا، ان کے ساتھ دعا خیر ہو گئی ان کی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، اتنا یہ اس طریقے سے، لیکن خیر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی یہ خفت اور شرمندگی یہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو اس کے لیے کہ ایک فیڈرل منسٹر کو ضلع بدر کر دیا جائے، ایک فیڈرل منسٹر پہ 50,000 روپے کا جرمانہ ہو جائے، ایک فیڈرل منسٹر کے بھائی کو نااہل قرار دیا جائے۔ پہلے بھی تو خیر بالکل ہی ہار چکے ہیں، ہار گئے ہیں وہ تو۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا اس سے آنورڈ آئے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جناب جو ابھی ایم کے ایم کا وفد پہنچ چکا ہے، اب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نا۔ اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ایم کے ایم کے وفد نے پھر کاف لیگ سے بھی، آج عامر خان صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں کپتان سے، ہم اس حکومت سے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جب عوام ہی مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ عامر خان صاحب نے کہا ہے بھائی ایم کے ایم کے تبدیلی ایسی ہوتی ہے، ہوائیں تبدیلی کی چل پڑی ہیں نا، تو تبدیلی یہی ہوتی ہے۔ تو اب جناب وہ سنا ہے کہ کل ان کی ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب سے، کل ہو یا پرسوں ہو، جب بھی ہو، سنا تو یہی ہے کہ کل ان کا طے ہے شیڈیول، اور یہ کاف لیگ کے ساتھ بھی اس طریقے سے ان کی ملاقات ہوگی اور بہت ساری صورت۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو ہے عدم اعتماد کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور جلد ہی آج کل میں وہ نون لیگ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، اس اجلاس میں بھی کہتے ہیں کہ یہی منظوری لی جائے گی عدم اعتماد کی، اور پھر اس کے بعد اس منظوری نواز شریف صاحب کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس منظوری کو لینے کے بعد پھر مولانا صاحب کے سامنے پی ڈی ایم میں یہ سارا معاملہ رکھا جائے گا، اور ان کی منظوری لینے کے بعد پھر اعلان کیا جائے گا باقاعدہ۔ اب مجھے جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا بھئی، یہ عدم اعتماد وزیر اعظم صاحب کے خلاف آنی ہے یا آنی ہے وہاں پر وسیم اکرم پلاس صاحب کے خلاف، عثمان بزدار صاحب کے، یا اسپیکر کے خلاف۔ تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جی یہ اسپیکر کے خلاف، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی، جو لوگ ادھر ادھر جائیں گے ان پر فلور کراسنگ کا وہ قانون نہیں لگے گا، وہ نااہل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو نئی قانون سازی ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ الیکشن لڑیں اور اس کی ٹکٹ پہ اور کسی اور کو آپ کھلے عام ووٹ دے دیں تو پھر آپ نااہل ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے اور ان کے پارٹی رولز کے اصولوں کے مطابق، جو آئین میں آپ کی یہ تبدیلی بھی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، غالباً 14ویں ترمیم، اب اس میں یا 17ویں ترمیم ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ وہ یہ بھی نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ فلور کراسنگ کا لا پاس کروایا تھا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہ یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ کھلے عام جاتے ہیں تو، لیکن اگر اسپیکر کے خلاف ہو تو اسپیکر ہو یا چیئرمین سینٹ ہو، ان کا تو اوپن بیلٹ سے نہیں ہوتا، ان کا تو سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، تو ہر کسی کو رائٹ ہے اسی طریقے سے وہ اپنا رائٹ، یہ وہی رائٹ ہے نا کہ جو چیئرمین سینٹ کے اگینسٹ آئی تھی اور اپوزیشن کی اکثریت بھی اقلیت میں بدل گئی تھی، تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے خود اپنا ضمیر جاگا ہے، تو ضمیر یہاں بہت ساروں کا اب بھی جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ دوست وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد نہ آئے بلکہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے، کیونکہ جب اتحادی ادھر ادھر ہٹ جائیں گے تو پھر تو خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا نا، پھر تو خان صاحب کو 172 پورے کرنے پڑیں گے، اور وہ 172 نہیں ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بھی کچھ آپشنز ہیں، جی ہاں، وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ خان صاحب بھی صحیح ٹکر کے موڈ میں ہیں، ابھی یہ بات نہیں ہے کہ بھائی وہ ٹکر کے موڈ میں نہیں ہے، ان کے بھی آپشن ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپشن بڑے رسکی ہیں نا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے تو محسن بیگ صاحب ہوں یا باقی لوگوں، انہوں نے انٹرویو میں ایک میسج بھی کنوے کیا ہے ایک طرح سے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی
تو ان کا ٹھکانہ سیدھا اڈیالہ جیل کو، تو مطلب اللہ معاف کرے کوئی ایسا ایڈونچر تو ہے نا کوئی، خدا نہ خواستہ نا، یہ وہی والی بات ہے کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کچھ سمریاں انہوں نے سائن کروائی ہوئی ہیں، تو اگر یہ سٹیپ کو لیا گیا تو کچھ ہو سکتا. خان صاحب کو اپنے دوست بھی میں نے کچھ ذرائع سے سنا ہے کہ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کسی قسم کا کوئی ایڈونچر نہ کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہمارے سمیت ہی ہمیں بھی اڈیالہ میں ڈلوائیں یا کوٹ لکھپت میں ڈلوائیں. خیر، اب زلفی بخاری صاحب نے جناب آج کہا ہے کہ کیا یہ شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے کہا جی اب حالت تو یہ ہے، اب دیکھیے نا یہ کتنی ستم ظریفی ہے، اور وہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو تو سسٹم کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یا تو ان کو سسٹم کا نہیں پتہ تھا، وہ سسٹم کو سمجھ ہی نہیں سکے، یا ان کی ٹیم خراب تھی، یا وہ اچھے لائر نہیں تھے. اب آپ اندازہ کریں جی، سبحان اللہ. اب میں سبحان اللہ کہوں جو پتہ نہیں نہ لیلا کہوں کیا کہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پھر جو ہے نا جب 3.5 سال ایک بندہ کام کرتا رہا، اور زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی ساتھ رسپانسبل ہونا چاہیے اور ان کو بھی ساتھ ٹھہرانا چاہیے رسپانسبل، صرف اکیلا شہزاد اکبر کو نہیں ٹھہرانا چاہیے بلکہ ان کو، کہ جو سمریاں اوکے کی بنا کے دیتے تھے خان صاحب کو، سب اچھے کی جی سب اچھا جا رہا ہے اور شہزاد اکبر بہت اچھا کام کر رہا ہے، کہتے ہیں ان کو بھی ساتھ ٹھہرانا چاہیے ذمہ دار، صرف شہزاد اکبر کو نہیں. یہ بات وہی ہے کہ 3.5 پونے 4 سال تک کام کرتے رہے پارلیمانی نظام کے ذریعے. اب ان کو پتہ چلا ہے خان صاحب کو وزیر اعظم نہیں صدر ہونا چاہیے تھا. مطلب آپ سنجیدگی کا ذرا عالم دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی والے بہت سارے صدارتی نظام کے حق میں بہت سارے کمپین چلا رہے ہیں، ان کا سوشل میڈیا بھی، اور وہ جو مالشیا پالشیا FFL لوگ ہیں نا جو یوٹیوب پہ پروگرام بہت سارے کرتے ہیں، وہ مالشیا پالشیا بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو صدارتی نظام کو، جن کو صدارتی اور پارلیمانی کے بیسک ڈیفرنس کا بھی نہیں پتہ ہوگا. ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ایک بڑا مہان بنتا ہے وہ خیر سے، مطلب وہ صدارتی اور پارلیمانی کی جو انہوں نے تعریف کی، آپ یقین کریں کہ اگر کسی پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر نے سن لی تو وہ بیہوش ہو جائے گا سن کے، جو اس نے صدارتی اور پارلیمانی کی تعریف سمجھائی ہے. تو مطلب مصیبت تو یہ ہے نا کہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ تو ہے کوئی نہیں، آپ کو مطلب آپ FFL میٹرک فیل بٹھا دیے گئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کبھی وہ پڑھ جاتے ہیں جسٹس قاضی فائزہ پر، کبھی وہ جناب صدارتی نظام کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، کبھی کیا صورتحال اختیار کر جاتی ہے. تو حالت یہ ہے کہ بھائی 3.5 سال تک وہ کام کرتے رہے، انہوں نے قوم کے اربوں روپے ضائع کیے. اب زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ان کو تو سسٹم کی سمجھ ہی نہیں تھی. بھائی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے اور کس کو سسٹم کی سمجھ ہے؟ آپ نے 8 سال تک پوسٹر بوائے کے طور پر اسد عمر صاحب کو بیچا، اور سسٹم کی ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی. پہلے 6 مہینے کے اندر ان کو فارغ کر دیا، اور پھر 5واں تقریباً کوئی جو ہے نا وزیر خزانہ آیا ہوا ہے، یا مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ. تو اب آپ اندازہ کیجئے آپ میں سے باقیوں کو کس کی سسٹم کی سمجھ ہے. آپ کو سسٹم کی سمجھ آتے آتے آپ نے قوم کے گردے فیل کر دیے ہیں. اس طریقے سے آپ نے تباہی مچا دی ہے کہ آج لوگ یقین کریں کہ رو رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ان چیخوں پر آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. یہ کسی غریب کی بے بسی کو پیروں تلے روندنے کے مترادف ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.